السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ایک کتاب ہم شروع کریں گے، پیغمبر انقلاب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح یہ انقلاب پیدا کیا. اب ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ تو کافی طویل ہے، حضرت آدم تک جاتا ہے اور موجود بھی ہے، لیکن قصی وہ شخص ہے جس نے مکہ میں اس خاندان کو منظم کیا تھا، یعنی قریش کو. تو اس لیے یہاں انہوں نے قصی کا ذکر کیا، اور یہ 400 عیسوی میں پیدا ہوا اور 480 میں فوت ہوا. قصی کا بیٹا عبد مناف تھا، عبد مناف کا بیٹا ہاشم، ہاشم کا بیٹا عبد المطلب، اور عبد المطلب کے بیٹے حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، ابو طالب اور حارث تھے. عبداللہ کے بیٹے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امریکہ سے ایک کتاب چھپی ہے جس کا نام ہے 100 The Hundreds. اس کتاب میں ساری انسانی تاریخ کے 100 ایسے آدمیوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے مصنف کے نزدیک تاریخ پر سب سے زیادہ اثرات ڈالے. کتاب کا مصنف نسلی طور پر عیسائی، تعلیمی طور پر سائنسدان ہے. مائیکل ایچ ہارٹ جو ہے یہ سائنٹسٹ ہے اور کرسچن ہے، مگر اپنی فہرست میں اس نے نمبر 1 پر نہ حضرت مسیح کا نام رکھا ہے اور نہ ہی نیوٹن کا. اس کے نزدیک وہ شخصیت جس کو اپنے غیر معمولی کارناموں کی وجہ سے نمبر 1 پر رکھا جائے وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مصنف کا کہنا ہے آپ نے انسانی تاریخ پر جو اثرات ڈالے وہ کسی بھی دوسری شخصیت خواہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی اس نے نہیں ڈالے. مصنف نے آپ کے کمالات کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا ہے He was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ، The 100 نیو یارک 1978. آپ تاریخ کے تنہا شخص ہیں جو انتہائی حد تک کامیاب رہے، انتہائی حد تک، سپریملی سکسیسفل، مذہبی سطح پر بھی اور دنیاوی سطح پر بھی. انگریز مورخ ٹامس کارلائل نے پیغمبر اسلام کو نبیوں کا ہیرو قرار دیا تھا. مائیکل ہارٹ امریکی نے آپ کو ساری انسانی تاریخ کا سب سے بڑا انسان قرار دیا. پیغمبر اسلام کی عظمت اتنی واضح ہے کہ وہ صرف آپ کے پیرووں کے ایک عقیدے کی حیثیت نہیں رکھتی، وہ ایک مسلمہ تاریخی واقعہ ہے. یعنی صرف آپ کے فالوورز ہی اس بات کو نہیں مانتے بلکہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے، اور ہر آدمی جو تاریخ کو جانتا ہے وہ مجبور ہے کہ اس کو بطور واقعہ تسلیم کر لے. یعنی ایک ریالٹی ہے یہ، یعنی کوئی افسانہ نہیں، کوئی کہانی نہیں، کوئی جذباتی بات نہیں، بلکہ ایک فیکٹ ہے. کوئی شخص اوپر نظر ڈالے تو اس کو ہر طرف آسمان چھایا ہوا نظر آئے گا. اسی طرح انسانی زندگی میں جس طرف بھی دیکھا جائے پیغمبر اسلام کے اثرات نمایاں طور پر اپنا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ ساری بہترین قدریں اور تمام اعلیٰ کامیابیاں جن کو آج اہمیت دی جاتی ہے وہ سب آپ کے لائے ہوئے انقلاب کے براہ راست یا بالواسطہ نتائج ہیں. مذہبی اداروں میں شخصیت پرستی کی بجائے خدا پرستی کس نے قائم کی؟ اعتقادیات کو توہمات کی بجائے یعنی سپرسٹیشنز کی بجائے حق کی بنیاد کس نے عطا کی؟ سائنس میں فطرت کی پرستش کی بجائے یعنی نیچر کو پوجنے کی بجائے فطرت کو مسخر کرنے کا سبب کس نے دیا؟ سیاسیات میں نسلی شہنشائیت کی بجائے عوامی حکومت کا راستہ کس نے دکھایا؟ علم کی دنیا میں خیال آرائی یعنی قیاس آرائیاں اس کی بجائے حقیقت نگاری کی طرح کس نے ڈالی؟ سماج کی تنظیم یعنی سوسائٹی کی تنظیم کے لیے ظلم کی بجائے عدل کی بنیاد کس نے فراہم کی؟ جواب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں انسان کو پیغمبر اسلام سے ملی. آپ کے سوا کوئی نہیں ہے جس کی طرف حقیقی طور پر ان کارناموں کو منسوب کیا جا سکے. دوسرے تمام افراد آپ کے انقلابی دھارے کو استعمال کرنے والے ہیں، نہ کہ اس کو وجود میں لانے والے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تاریخ کا سب سے بڑا انسان بنا کر انسانی نسل پر اپنا سب سے بڑا احسان فرمایا. اس طرح معلوم تاریخ میں یعنی جس تاریخ کا حال ہمیں معلوم ہے اس میں ایک ایسا بلند ترین مینار کھڑا کر دیا گیا ہے کہ آدمی جس طرف بھی نظر ڈالے وہ آپ کو دیکھ لے.
جب وہ اپنے رہنما کی تلاش میں نکلے تو اس کی نظر سب سے پہلے آپ پر پڑے. جب وہ حق کا راستہ جاننا چاہے تو آپ کا بلند و بالا وجود اس کو سب سے پہلے اپنی طرف متوجہ کر لے. آپ ساری انسانیت کے لیے ہادی اعظم کی حیثیت رکھتے ہیں، رحمت اللہ عالمین جو ہے. اسی لیے آپ کو اتنے بلند تاریخی مقام پر کھڑا کیا گیا ہے کہ کوئی آنکھ والا جب آنکھ اٹھائے تو آپ کو دیکھے بغیر نہ رہ سکے. یہاں آپ دیکھیے کہ عام طور پر ہمارا جو کانسیپٹ ہے آپ کے بارے میں بڑا ہی محدود ہے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک ریلیجس لیڈر کے طور پہ جانتے ہیں. یعنی آج کے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حیثیت جانتے ہیں، یہ کس طرح ویلیو کرتے ہیں، یہ کتنی قدر و قیمت جانتے ہیں کہ بس وہ ایک مذہبی رہنما ہے. وہ صرف مذہبی رہنما نہیں ہے، وہ ہر شعبہ زندگی میں دنیا کی رہنمائی کرنے والے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح خدا کے ایک پیغمبر تھے جس طرح دوسرے بہت سے پیغمبر ہوئے ہیں. قرآن کی صراحت کے مطابق آپ کے مشن اور دوسرے پیغمبروں کے مشن میں اصلاً کوئی فرق نہ تھا، تاہم آپ کی ایک حیثیت مزید تھی اور وہ یہ کہ آپ نبیوں کے خاتم تھے. دوسرے لوگ صرف رسول اللہ تھے اور آپ رسول اللہ کے ساتھ خاتم النبیین بھی تھے. ولیکن رسول اللہ وہ خاتم النبیین. یہ دنیا چونکہ دارالامتحان ہے اور یہاں ہر ایک کو عمل کی آزادی دی گئی ہے، اس لیے یہاں پیغمبروں پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی کہ وہ لوگوں کو بدلیں. ان پر صرف یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ملے ہوئے پیغام کو لوگوں تک واضح طور پر پہنچا دیں. فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. مگر نبیوں کے خاتم کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ وہ عملی انقلاب پیدا کر کے زمین کے بڑے رقبہ میں اپنی ایک امت برپا کرے تاکہ اس کی لائی ہوئی آسمانی کتاب کی مستقل حفاظت کا انتظام ہو سکے. اس عالم اسباب میں کتاب کی حفاظت کی کوئی دوسری صورت ممکن نہیں، اور اگر کتاب الہی محفوظ نہ ہو تو پیغمبروں کی آمد ختم نہیں ہو سکتی. گویا دوسرے انبیاء صرف پیغمبر دعوت تھے اور آپ پیغمبر دعوت کے ساتھ پیغمبر انقلاب بھی تھے. انسان کو اپنے عمل پر پورا اختیار حاصل ہے، مگر اس کو عمل کے انجام پر کوئی اختیار حاصل نہیں. خود کام تو کر سکتے ہیں مگر انجام پر اختیار نہیں ہمیں. یہ ایک نہایت سنگین صورتحال ہے جس سے انسان موجودہ دنیا میں دوچار ہے. اسی لیے خدا نے انسان کی رہنمائی کے لیے انتہائی حد تک کامل انتظام کیا ہے تاکہ دنیا کی عدالت میں کسی کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے. اب یہ کیا چیز ہے؟ اولاً انسان کو انتہائی درست ساخت پہ پیدا کیا گیا، اس کی فطرت میں صحیح اور غلط کی تمیز پیوست کر دی گئی. اس کے بعد اس کو ایک ایسی دنیا میں رکھا گیا جو کامل عدل کی بنیاد پر کھڑی کی گئی ہے تاکہ انسان جدھر دیکھے ہر طرف اس کو خدا کا پیغام خاموش زبان میں سنائی دیتا رہے. اسی کے ساتھ مزید خصوصی انتظام یہ کیا گیا ہے کہ ہر زمانے میں اور ہر قوم میں خدا کے رسول آئے اور ہر ایک کو اس کی اپنی قابل فہم زبان میں حقیقت واقعہ سے باخبر کرتے رہے. آخری تدبیر کے طور پر اللہ تعالیٰ کا یہ منصوبہ ہوا کہ خود انسانی زندگی کی صورت میں ایک کامل مثال کھڑی کرے جو تمام انسانوں کے لیے ایک زندہ نمونہ کا کام دیتی رہے. مگر حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام تک پیغمبروں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی وجہ سے یہ کامل انسانی نمونہ تاریخ میں قائم نہ ہو سکا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کے وقت اس قسم کے ایک نبی کی بعثت کی دعا کی تھی. آپ کی دعا کے 2500 سال بعد پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی خدائی تائید کے ساتھ اسی منصوبے کی تکمیل کے لیے بھیجے گئے. آپ نے نہ صرف شخصی زندگی یعنی پرائیویٹ لائف کے اعتبار سے مطلوبہ انسان کا نمونہ دنیا میں قائم کیا، بلکہ اسی کے ساتھ خدا کے منصوبے کے مطابق ہر قسم کے اجتماعی احوال بھی آپ پر گزرے، اور ہر حال میں آپ نے قانون ربانی پر قائم رہ کر دکھا دیا کہ وہ انسان کیا ہے جو خدا کو دنیا کی زندگی میں مطلوب ہے. یعنی پرسنل لیول پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ہر زندگی کی ضرورت پوری کرنے کے موقع پر آپ نے ایک نمونہ قائم کیا. آپ کے ذریعے صرف یہی نہیں ہوا کہ خدا پرستی کا انسانی نمونہ دنیا میں قائم ہوا، بلکہ اسی کے ساتھ یہ نمونہ بھی قائم ہوا کہ حقیقی خدا پرستی کا طریقہ اختیار کرنے کے بعد کس طرح ایسا ہوتا ہے کہ خدا اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. خدا سے خوف کس طرح دوسرے خوفوں سے آدمی کو نجات دیتا ہے. اشتعال انگیز مواقع پر خدا کی خاطر صبر کر لینا کس طرح کامیابی کا زینہ بنتا ہے. آخرت کے لیے دنیاوی فائدوں کو چھوڑنا کس طرح بالآخر آدمی کو دنیا بھی دے دیتا ہے اور آخرت بھی.
منفی نفسیات سے بلند ہو کر کام کرنا کس طرح اس فتح مبین تک پہنچاتا ہے کہ دشمن بھی حامی اور دوست بن کر آدمی کے ساتھی بن جاتے ہیں. پیغمبر آخر الزمان سے پہلے جو انبیاء آئے ان کی زندگی مدون تاریخ کا جز نہ بن سکی، یعنی ہسٹوریکلی ان کی جو زندگی ہے اس کے پیچھے کوئی ثبوت نہیں، یعنی سند نہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خالص علمی اور تاریخی اعتبار سے ان کی نبوتیں ثابت شدہ نبوتیں نہیں، یعنی قرآن کے اعتبار سے تو ہیں لیکن ہسٹوریکلی باقی ہسٹری جو ہے اس کی بنیاد نہیں فراہم کرتی. حضرت مسیح قدیم رسولوں میں سب سے آخری رسول ہیں، مگر آپ کا معاملہ بھی تاریخی اعتبار سے یہ ہے کہ ایک مغربی مفکر کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ ہسٹوریکلی it is quite doubtful whether Christ ever existed at all. اور یہ رسل کہہ رہا ہے جو مشہور فلسفر ہے کہ اس نے جب پوری طرح دلائل نہیں پائے ہسٹری کے اندر تو اس نے آپ کے وجود کو ہی ڈاؤٹ فل قرار دے دیا، کیونکہ وہ قرآن کو تو کوٹ نہیں کرتے، قرآن کو تو ایز اے ریفرنس بک نہیں استعمال کرتے کہ وہ کہیں کہ قرآن میں آپ کا ذکر آیا، لیکن باقی تاریخ میں جو تحقیق کے اصول ہیں ان پر پوری نہیں اترتی تھی بات. مگر پیغمبر آخر الزمان کا معاملہ بالکل مختلف ہے. آپ کی حیثیت تاریخی طور پر ہسٹوریکلی اتنی مسلم ہے کہ آپ کے بارے میں جب ایک مبصر قلم اٹھاتا ہے تو اس کو یہ الفاظ لکھنے پڑتے ہیں: محمد واز بورن ود ان دا فل لائٹ آف ہسٹری صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فلپ ہٹی نے کہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کی پوری روشنی میں پیدا نہیں، کوئی آپ کے وجود کو جھٹلا نہیں سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہسٹوریکلی یہ ڈاؤٹ فل بات ہے کہ پیغمبر اسلام کبھی آئے بھی تھے یا نہیں. آپ کے زندہ پیغمبر ہونے ہی کا یہ پہلو بھی ہے کہ آپ کو جو معجزہ دیا گیا وہ ایک زندہ اور قائم رہنے والا معجزہ تھا، یعنی قرآن. اگر آپ کو عام قسم کے معجزے دیے جاتے تو آپ کی وفات کے بعد ختم ہو جاتے، جبکہ آپ کی نبوت آپ کی وفات کے بعد بھی پوری طرح باقی رہنے والی تھی. اسی خاص مصلحت کی بنا پر آپ کے لیے آپ کی لائی ہوئی کتاب کو معجزہ بنا دیا گیا. معجزہ اس حیران کن واقعے کا نام ہے جس کی نقل کسی انسان کے بس میں نہ ہو، یعنی آپ اس کی کاپی نہیں کر سکتے. قرآن کی نقل کسی فرد یا کسی گروہ کے بس میں نہیں. یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن ایک خدائی معجزہ ہے. پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو نسبت اظہار دی گئی تھی. یہی نسبت آپ کے بعد آپ کی امتیوں کو بھی حاصل ہے، مگر یہ نسبت بلا تشبیہ ویسی ہے جیسے کسان کے بارے میں کہا جائے کہ اس کو نسبت زراعت حاصل ہے. کسان کو نسبت زراعت حاصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب کامل طور پر مہیا کر دیے جن کو صحیح طور پر استعمال کر کے کوئی کسان اپنے لیے لہلہاتی ہوئی فصل اگا سکتا ہے. اسی طرح پیغمبر اور آپ کی امت کے لیے نسبت اظہار یا نسبت غلبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام حالات بہترین طور پر مہیا کر دیے جو دین کے غلبے کے لیے اس عالم اسباب میں مطلوب ہیں. جب بھی ان کو استعمال کیا جائے گا تو اس کا نتیجہ یقینی طور پر مثبت شکل میں برآمد ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آپ کی بعثت تک 2500 سال کے اندر تمام موافق حالات بہترین طور پر جمع کر دیے گئے. آپ نے قانون خداوندی کی پیروی کرتے ہوئے ان حالات کو استعمال کیا. اس کا نتیجہ عظیم الشان کامیابی کی صورت میں برآمد ہوا. اب دوبارہ پچھلے 1400 سال سے مختلف تاریخی تبدیلیوں اور علمی ارتقاء کے ذریعے ہر قسم کے موافق حالات ہمارے حق میں جمع کر دیے گئے ہیں. آج بھی پوری طرح یہ ممکن ہے کہ پیغمبر آخر الزمان کے لائے ہوئے دین کو غالب اور سر بلند کیا جائے، مگر یہ اسی وقت ممکن ہوگا جبکہ اس کے لیے وہ جد و جہد کی جائے جو قانون خداوندی کے مطابق کسی حقیقی نتیجے کے ظاہر ہونے کے لیے ضروری ہوتی ہے. یہ شرط نہ پیغمبر کے لیے ساقط کی گئی ہے، نہ آپ کے امتیوں کے لیے کبھی ساقط ہو سکتی ہے، اور وہ ہے کوشش. اس کتاب کو چننے کے 2-3 مقاصد تھے. کتابیں تو سیرت کی بہت ساری ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ورگردانی کرتے کرتے میں اس نتیجے پہ پہنچی کہ ایک تو یہ کہ اس کا انداز انالیٹیکل ہے، یہ صرف ہسٹوریکل فیکٹس نہیں دیتی آپ کو. دوسری بات یہ کہ وحید الدین صاحب کی ہے. بہت سے لوگ ان مصنف پہ بہت باتیں کرتے ہیں اور ان کو برا بھلا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کلاس میں بیٹھ کر پڑھیے، دیکھیے، اور جہاں کہیں ان کے خیالات میں انحراف ہے اس کو بھی سامنے لے آئیے. اور اگر نہیں ہے تو بلا وجہ جو ایک کسی بھی شخصیت کے بارے میں ایسا پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے اور پھر ہم اس سے تعصب برت کر اس کی کسی کتاب کو ہاتھ لگانا بھی ایک جرم سمجھتے ہیں، تو وہ چیز بھی دور ہو جائے. تیسری بات یہ ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ گھر سے اس کو پڑھ کر آئیں اور پھر میں صرف اس پہ تھوڑا تھوڑا تبصرہ کروں گی اور بیچ میں تھوڑی تھوڑی ڈسکشن چلتی رہے گی. تو گھر سے آپ کو پڑھنا ہے
مشکل چیزوں کو انڈر لائن کرنا ہے، جو بات سمجھ نہ آئے اس میں تھوڑا تھوڑا میں ساتھ کمنٹ کروں گی. ایک کل پڑھ کے لائیے، پھر دیکھتے ہیں کہ اگر ایک سے وقت بچ گیا تو دو ہے، ایک چیپٹر اس کا. اٹ از امیزنگ. جب سے میں سیرت پڑھانے کا سوچ رہی ہوں تو کراچی میں جتنی کتابیں سیرت پر اویلیبل تھیں وہ سب خرید لی گئی، ساری لائبریری میں لا کے رکھ لی. اور جب میں ان کو دیکھنے بیٹھی ہوں تو مجھے لگا کہ آپ کی ضرورت ابھی کچھ اور ہے. ہو سکتا ہے میرا اندازہ غلط ہو، لیکن جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تھوڑا سا سٹائل فرق ہے تو مشکل بھی لگتا ہے نا. ہم بہت عادی ہو گئے کہانیاں ہی صرف پڑھنے کے. اٹس امیزنگ کیونکہ اس میں ایک ہوپ بھی دلائی گئی ہے، ایک اسٹریٹجی بھی بتائی گئی ہے. کیونکہ سیرت کسی بھی اینگل سے پڑھیں وہ ثواب بھی ہے، وہ برکت بھی ہے، وہ خوشی کا باعث بھی ہے، اس میں لرننگ بھی، سب کچھ ہے. لیکن سیرت کو اس انداز میں کہ جس میں ایک علمی انداز بھی اور تاریخی پہلو بھی سامنے ہو، اس کو پڑھ کے ایسا لگا کہ جیسے ایک بہت بڑی چیز ہے اور آپ بھی اس کا ایک حصہ ہیں. کیونکہ انہوں نے آخر میں آ کے ہم پہ بھی ڈالا ہے نا کہ آج بھی سارے وسائل موجود ہیں، اور آج بھی، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو ہے نا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوگا اور اسلام گھر گھر میں پہنچے گا. تو میں جب یہ حدیث پڑھتی ہوں تو میں ہمیشہ دعا کرتی کہ یا اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر لے کہ جو اس کا ایک حصہ ہوں گے نا، یعنی اس کوشش کا. اللہ کا دین تو غالب ہو ہی جائے گا. دیکھیں نا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ ہے اصل مقصود، لیظہرہ علی الدین کلہ. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیفیت نہیں ہے. کس چیز کی کمی؟ وسائل کی. سب وسائل امت مسلمہ کے پاس موجود ہیں. اس صحیح طور پر کی ہوئی کوشش کی کمی ہے، جس کے لیے جب تک ہمارے اندر وہ بیسک کیریکٹر موجود نہیں ہے صحابہ کرام والا تو وہ کام ہو نہیں سکتا. اس کے لیے وہاں سے آپ غذا لیجئے. اور باقی مقصد جو ہے سیرت پڑھنے کا وہ صرف کہانی پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ایک اور بات یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت محدود سوچ رکھتے ہیں نا، اس سوچ کو بھی بدلنا ہے. اور یہ جو دعویٰ ہم دن رات کرتے رہتے ہیں، اسلام دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے، تو وہ کس طرح؟ کیونکہ مسلمانوں کو حکومت بھی چلانی ہے، مسلمانوں کو اپنی سوسائٹی میں عدل و انصاف بھی قائم کرنا ہے، ہر چیز کی ضرورت ہے، معاشیات کی بھی ضرورت ہے. ان سب پہلوؤں میں رہنمائی پھر کہاں سے لیں کہ واقعی انسان اس دنیا میں پرامن زندگی بسر کر سکے. ٹھیک ہے، بس کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.